إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صدق اللہ العظیم. یہ کو تھوڑی سی کم کر دی جائے. تمام قسم کی تعریفات، تمام قسم کی عبادات، ریاضات، تقدیسات، تحمیدات، تصرفات، مناجات، قضاجات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق و مالک، داتا و مشرق و شاہ اور نفع نقصان کا مالک ہے. وہ عزت و ذلت کا مالک ہے، جسے چاہے عزت سے ہم کنار کر دے اور جسے چاہے ذلت سے دوچار کر دے. وہ مالک اگر کسی انسان کو عزت دینا چاہے، احترام دینا چاہے، انسانوں کی نظروں میں محترم کرنا چاہے، تو ساری انسانیت مل کر بھی اس کی عزت میں ذرہ بھر کمی نہیں کر سکتی. اور وہ مالک اگر کسی انسان کو انسانوں کی نظروں سے گرانا چاہے، ذلیل و رسوا کرنا چاہے، تو ساری انسانیت مل کر بھی اس کی گرتی ہوئی عزت کو سہارا نہیں دے سکتی. اولاد دینے پہ فقط وہی ذات قادر ہے. وہ جسے چاہے صرف بیٹے عطا فرما دے، جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا فرما دے، جسے چاہے ملی جلی نعمت سے نواز دے. اور وہ قادر مطلق، وہ تمام اختیارات کا مالک، جسے چاہے اس نعمت سے محروم کر دے اور کوئی اس سے اس کے بارے میں پوچھ نہ سکے. وہ تنہا روزی رساں ہے، تمام مخلوقات کو ان کی ضروریات کے مطابق ان کی جگہوں پر روزی مہیا فرماتا ہے. جب تمام اختیارات و تصرفات کا وہی مالک ہے، تو ہم انسانوں کو چاہیے کہ اپنی دعائیں، التجائیں، آرزوئیں، اپنی جھولیاں اسی کی بارگاہ میں پھیلائیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک کے مجھ سے حمد و ثنا کے بعد میری اور آپ حضرات کی طرف سے بے شمار لا تعداد انگت درود و سلام
اس ذات اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے رحمت اور نور ہدایت بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ نفوس قدسیہ کی قبروں پہ یعنی اولیاء اللہ، بزرگان دین، ائمہ دین کی قبروں پہ اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، جنہوں نے دین حق یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک اصلی حالت میں پہنچانے کے لیے بے شمار مصائب و آلام کا مقابلہ کیا، تکلیفیں برداشت فرمائیں اور ہر قسم کے قربانیوں کے نذرانے پیش فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام جیسے برادر انور نعیم صاحب نے فرمایا ہے، مخاطبین یوتھ فورس کے نوجوان، ہمارے تنظیمی نوجوان، بزرگ بھی ہمارے لیے غنیمت ہیں۔ یہ کوئی خطبہ جمعہ نہیں ہے کہ اس انداز سے گفتگو ہو، میں عمر کے اس حصے میں بھی نہیں ہوں کہ کوئی نصیحت کر سکوں، کوئی شعلہ نوائی کا وقت بھی نہیں ہے کہ جذبات میں آ کے جذبات کو ابھاروں۔ چند باتیں سبق کے طور پر ہم پڑھے پڑھائیں گے اس غرض کے ساتھ کہ اس سبق کو ہم نے یاد رکھ کے پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے والعصر، اللہ پاک عصر کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ عصر سے کیا مراد ہے؟ وقت عصر بھی ہے، زمانہ بھی ہے، مفسرین کرام اس کی وضاحتیں کرتے ہیں، میرا موضوع نہیں ہے۔ قسم اٹھانے کے بعد اللہ پاک نے ایک خبر دی ہم کو، ان الانسان لفی خسر۔ اللہ پاک قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں جا رہا ہے۔ پھر چار باتیں ارشاد کی اللہ پاک نے، سبھی انسان گھاٹے میں، سبھی خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار باتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ ایمان، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، والدین نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا، اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہم اس پروردگار کے شکر گزار اہل ایمان ہیں۔ وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والے بھی خسارے میں نہیں ہیں۔ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، جو توفیق ہے خرچ بھی کر لیتے ہیں، یہ نیک اعمال ہیں سارے۔ لیکن اللہ پاک نے چار شرطیں لگائی ہیں، چار پیپر ہیں، چاروں میں پاس ہونا لازم ہے۔ ایمان لے آئے، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، نیک اعمال بھی کر لیے، آگے دو اور شرطیں ہیں، دو پیپر اور ہیں ابھی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہے یوتھ فورس کا مشن۔ یوتھ فورس کا مشن یہ ہے، صرف اپنی ذات میں نیک ہونا کافی نہیں ہے۔ میں نمازی ہوں، اس کا مجھے فائدہ ہے، میں روزے رکھتا ہوں، مجھے فائدہ ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے آگے بڑھنا ہے، خود صرف نمازی نہ رہو، اوروں کو بھی ساتھ ملاؤ، اوروں کو بھی ساتھ کھڑا کرو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں کو ساتھ ملاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب دوسروں کو ساتھ ملانے کے لیے نکلیں گے مشکلات پیش آئیں گے،
گھر سے بھی سننی پڑیں گی، باہر سے بھی سننی پڑیں گی، مشکلات پیش آئیں گی۔ اس موقع پر صبر کا مظاہرہ، تحمل کے ساتھ اپنے مشن پہ لگے رہیے، لوگوں کو قریب کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھیے، ہمیشہ کوشاں رہیے۔ جب چاروں پیپر درست ہوں گے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ چار پیپر دینے والے لوگ ناکام نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ یہ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائی شیخ اسحاق صاحب کاروباری آدمی ہیں، کاروباری لوگ جانتے ہیں خسارہ اثر راس میں کمی کا نام خسارہ ہے۔ میں نے 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی ہے، مجھے ماہانہ ₹1,00,000 پرافٹ ہوتا ہے، کاروباری صورتحال کمزور ہو گئی، میرا منافع 1,00,000 سے 50,000 آ گیا، 20,000 آ گیا، یہ خسارہ نہیں ہے، یہ منافع میں کمی ہے، منافع میں کمی ہے۔ خسارہ یہ ہے کہ میں نے 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی تھی، سال کے بعد حساب کیا تو میری راس جو تھی وہ 80 لاکھ رہ گئے، 20,000 کم پڑ گیا، یہ ہے خسارہ۔ میں 40 سے اوپر ہوں، اب تک میں نے کیا کیا؟ مجھے اس پہ غور کرنا ہے کہ میری زندگی جس مقصد کے لیے تھی وہ خسارے میں تو نہیں لگ گئی، جو زندگی میری صرف ہو گئی ہے، گزر گئی ہے، وہ خسارے میں تو نہیں جا رہی، بقیہ جو زندگی باقی ہے میں اس خسارے کو، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی جہد سیدھی کروں، اپنا رخ سیدھا کروں، میں اپنی اصلاح کر لوں، میں سیدھا ہو جاؤں، میں اپنا رخ پھیر لوں، جہاں مجھے جس رخ پہ چلنا چاہیے میں اس رخ پہ چلنا شروع کر دوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ میں خود اگر نیک ہوں تو وہ اسرائیلی روایت ایک آتی ہے نا، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ کسی بستی پہ عذاب آنے والا تھا، تو فرشتے جب عذاب لے کے عذاب نازل کرنے والے تھے تو جب عرض کرتے ہیں اللہ پاک وہاں بڑا ایک نیک آدمی بیٹھا ہے، بڑا ایک نیک بزرگ ولی اللہ، بڑا نیک بزرگ بیٹھا ہے۔ وہ آتا ہے روایت کے اندر کہ اللہ پاک نے کہا اس کو نیچے اور ساری بستی اس کے اوپر پلٹ دی۔ وہ خود تو تسبیح گھما رہا تھا، کسی کو ساتھ نہیں ملاتا تھا، کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلتا، وتواصوا بالصبر وتواصوا، کہ خود کو دوسروں کو ساتھ ملا کے چلنے والا نہیں تھا، دوسروں کو تلقین کرنے والا نہیں تھا، دوسروں کو ساتھ شامل کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ تم نے کبھی اونٹ کی تخلیق پہ غور کیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کبھی آسمان کی بلندی پہ غور کیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کس طرح مضبوطی سے گاڑ دیے گئے، کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسے ہموار بچھا دیا گیا، غور کیا اس میں؟ فَذَكِّرْ انما انت مذکر۔ ان آیات سے پیچھے سورت کے اندر قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، درمیان میں ایک دم آیات آ جاتی ہیں۔ تم نے اونٹ کو دیکھا، پہاڑوں کو پہ غور کیا، زمین پہ غور کیا، آسمان پہ غور کیا، آگے پھر آیات ایک دم بدل جاتی ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، آپ مبلغ ہیں، آپ واعظ ہیں، آپ داعی ہیں، آپ رہنما ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نکلیے، واعظ کیجئے، تبلیغ کیجئے، لوگوں کو ساتھ ملائیے۔ ہماری منزل وہی ہے۔ یہ درمیان میں جو آیات ہیں ان کا ربط کیا ہے، آپس میں ربط کیا ہے؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی تخلیق پہ غور کیا؟ اونٹ کیا چیز ہے؟ پہلے ہمیں اونٹ کو سمجھنا ہوگا۔
اونٹ وہ جانور ہے بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر کچھ کھائے پیے کئی دنوں تک سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ بوجھ اٹھاتا ہے اپنے کمر کے اوپر، بھاری بوجھ اٹھا کے کئی کئی دن سفر جاری رکھ سکتا ہے، کئی کئی دن تک محو سفر رہ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پانی پیتا ہے، اللہ نے اس کا نظام ایسا بنا دیا وہ اندر ہی اندر اپنی پیاس بجھاتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اگر دین کے راستے پہ نکلنا ہے، اقامت دین کے لیے نکلنا ہے، دوسروں کو ساتھ ملانے کے لیے نکلنا ہے، تو آپ کی کمر پہ بوجھ پڑے گا، اس کے لیے بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی، اس کے لیے پیاس بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ پھر ہے فذکر انما انت مذکر، اونٹ کی طرح اپنا حوصلہ، اونٹ کی طرح آپ کی ہمت، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آگے حکم ہو گیا ہے کہ آج ریلی ہے، حکم ہو گیا آج جلسے پہ جانا ہے، چل پڑے، چل پڑے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی تخلیق پہ غور کرو، وہ اپنے مشن پہ چلتا رہتا ہے، وہ نہیں دیکھتا مجھے بھوک لگی ہے، وہ بوجھ رکھ کے بیٹھ نہیں جاتا، پیاس لگی ہے سفر روک نہیں دیتا، چلتا رہتا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی بلندی کی طرف غور کریں۔ جب تم نے اقامت دین کے لیے نکلنا ہے، دین کے مبلغ بن کے نکلنا ہے، دین کے رہنما بن کے نکلنا ہے، یوتھ فورس کے نوجوان بن کے نکلنا ہے، مرکز جمعیت کے ہمارے بزرگ بن کے دین کے لیے نکلنا ہے، اپنے افکار کو اتنا بلند کر لیجئے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر، اپنا ویژن، اپنا مشن بڑا رکھیے، نظر دور تک رکھیے، دور تک دیکھیے، آسمان کی بلندی کو تصور میں لائیے کہ آسمان، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں قوت۔ اقبال نے کہا تھا اپنا ویژن، اپنا مشن، اپنی سوچ اتنی بلند رکھیے جس طرح آسمان بلند ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی مضبوطی کی طرف دیکھیے، سیلاب آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، پہاڑ وہی رہتا ہے، آندھیاں آتی ہیں، گزر جاتی ہیں، ٹکراتی ہیں، ان کا رخ مڑ جاتا ہے، پہاڑ وہی رہتا ہے، بارشیں آتی ہیں، برستی ہیں، پانی دائیں بائیں بہہ جاتا ہے، پہاڑ وہی رہتا ہے۔ جب اقامت دین کے لیے نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تو اپنا عزم، اپنا ارادہ، اپنے پاؤں اتنے مضبوط رکھیے کہ جتنی بھی مخالفت ہو جائے، اپنوں بیگانوں کے تانے کیوں نہ سننے پڑ جائیں، اپنے مشن سے ہلنا نہیں ہے، اپنے پاؤں کو اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ جتنے طوفان آندھیاں آئیں سب برداشت کر جا رہے ہیں، اقامت دین سے پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کس طرح بچھا دیا گیا، اس پہ گناہ گار بھی چلتا ہے، اس پہ سبھی چلتے ہیں۔ زمین سب کو برداشت کر رہی ہے، زمین سب کو برداشت کر رہی ہے، سب کا بوجھ اٹھا رہی ہے زمین۔ کبھی زمین نے کہا ہو کہ یہ فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو میں برداشت نہیں کروں گی، یہ فلاں بندہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، لہٰذا یہ میرے اوپر نہیں چل سکتا۔ اللہ پاک نے یہ پہلی صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین ہر قسم کے انسانوں کو گوارا کر رہی، ہر کسی کو کا بوجھ برداشت کر رہی، گناہ گار بھی چل رہا، نیک بھی چل رہا۔ جب ہم نے حوصلہ اپنا بڑھا لیا، اونٹ کی طرح حوصلہ بڑھا لیا، آسمان کی طرح فکر کو بلند کر لیا، بلند فکری میسر آ گئی، ارادہ مضبوط کر لیا، پاؤں جما لیے، اقامت دین کے لیے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اندر ایسی عاجزی پیدا کر لی جائے کہ کوئی جو مرضی کہہ دے اسے کچھ نہیں کہنا۔ جس طرح زمین کو ہر کوئی رونتا پھرتا ہے، اوپر چلتا پھرتا ہے، زمین برداشت کرتی ہے، اس راستے میں جو بھی سننا پڑے سن جانا ہے، عاجزی انکساری کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔
وہ دامن نہیں چھوڑنا عاجزی انکساری کا۔ اللہ پاک اسی کا ترجمہ کیا نا حضرت اقبال نے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے۔ انہی آیات کا ترجمہ کیا کہ اللہ کے راستے میں اگر نکلنا ہے تو پھر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اپنے آپ کو اس طرح ڈھالیے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، جہنم سے ڈرانا ہے، قیامت سے ڈرانا ہے، آخرت کی طرف بلانا ہے، اللہ کے عذابوں سے ڈرانا ہے، تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کیجئے۔ اس کے بعد آپ مبلغ ہیں، آپ دائی ہیں، آپ رہنما ہیں، آپ لیڈر ہیں، پھر آگے بڑھ کے قیادت کیجئے۔ قیامت کا دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان محشر میں 5 سوال کیے جائیں گے، 5 سوال۔ عمر تجھے دی تھی، عمر تجھے دی تھی کہاں گزاری؟ تجھے جوانی دی تھی کیسے گزری جوانی؟ تو نے مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، اور تیرے پاس جتنا علم تھا اس پہ عمل بھی کیا؟ آپ دیکھیں یہ سوال جوانی کے متعلق ہیں۔ جوانی کہاں گزاری؟ بازاروں میں، ویڈیو سینٹروں پہ بیٹھ کے، غلط محفلوں میں بیٹھ کے، یا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے گزری ہے۔ جوانی میں انسان مال کماتا ہے، کہاں سے کمایا؟ ذرائع اس کے جائز تھے یا ناجائز تھے؟ جوانی میں انسان مال لٹاتا بھی ہے غلط راہوں پہ، جب بھٹک جاتا ہے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ مال تو نے کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا؟ تم سے کہا گیا تھا کہ کانفرنس ہونی ہے، اس کے لیے چندہ دیا تھا؟ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، حصہ ڈالا تھا؟ ریلی پہ جانا ہے، خرچ ہونا ہے وہاں پہ، حصہ ڈالا تھا اس میں؟ سوال ہوگا۔ ہمارا وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوا وہی وہاں کام آئے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوا، جو غلط کام پہ خرچ ہو گیا، وہ وہاں کام نہیں آئے گا، بلکہ الٹا وہ نقصان کا باعث بن جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میدان محشر میں جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر طرف دھوپ، ایسے کٹھن موقع پر، مشکل مرحلے میں اللہ پاک کچھ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہو گیا، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ یوتھ فورس کے وہ نوجوان، وہ کارکنان، وہ لیڈران جنہوں نے اپنی زندگی کے اس اہم موڑ کو، زندگی کے ان اہم ایام کو، اہم سالوں کو اللہ کی بندگی میں گزارا ہوگا، اللہ پاک انہیں پھر کیا انعام دیں گے، کیا اعزاز دیں گے؟ اللہ پاک ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں 11 قسمیں اٹھائیں ایک جگہ پہ، 11 قسمیں اکٹھی لگاتار، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، 11 قسمیں اللہ پاک نے اٹھائیں۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار کہتا ہے کامیاب وہی ہے جس نے اپنے آپ کو اندر سے پاک کر لیا، جس نے اپنا رخ سیدھا رکھ لیا، جس کا تعلق دین اور دینداروں سے ہو گیا، جس کا رابطہ مساجد سے ہو گیا، مدارس سے ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اپنی زندگی کو سیدھا رخ دے لیا۔ قد افلح من زکاہا۔ اللہ پاک نے 11 قسمیں اٹھانے کے بعد یہ کہا کہ کامیاب وہی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب احکام بھی بتاتی ہے، مسائل بھی سکھاتی ہے، عبادات بھی بتاتی ہے، اور اس کا اکثر حصہ واقعات پہ مبنی ہے۔ اللہ پاک نے سابقہ اقوام کے واقعات پیش فرمائے، ان کی کیفیات بھی پیش فرمائیں۔ انہی واقعات میں قرآن مجید کے عین درمیان میں، قرآن مجید کے عین درمیان میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف
اس میں چند نوجوانوں کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے. اگر میں آج کے الفاظ میں کہوں تو وہ اس دور کی یوتھ فورس تھی. چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے. حاکم جابر تھا، سبھی شرک پھیلا ہوا تھا. اللہ کے دین کے لیے بعض دفعہ ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ پھر اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر یا وطن بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے. وہ نوجوان تھے، اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا. اللہ پاک نے ان کا ذکر خیر بھی اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا، اور 309 سال تک اللہ پاک نے ان کو سلائے رکھا، نیند دیے رکھی. اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتا رہا. ان کو دھوپ چھاؤں کا اللہ پاک نے پورا ماحول دیا. 300 سال کے بعد اٹھے. اللہ پاک نے ان کا ذکر خیر کیوں کیا؟ کہ وہ دین کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دین کے بقا کے لیے کوشاں رہنے والے تھے. وہ اقامت دین کے لیے کام کرنے والے تھے. وہ اللہ کے دین کے سپاہی تھے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تھے. اللہ پاک نے ان کا ذکر خیر اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کامل و اکمل نمونہ ہے. آپ کی حیات پاک سے ایک دو مثالیں عرض کیے دیتا ہوں. آپ ابھی نوعمر ہیں، نوجوان ہیں کہ ایک تاجر مکہ مکرمہ میں آ گیا. آس بن وائل نامی ایک تاجر نے اس سے مال خرید لیا. مال خریدنے کے بعد اس نے اس کے معاوضے کا، اس کے پیسوں کا، اس کی قیمت کا مطالبہ کیا. تو آس بن وائل کہنے لگا کون سے پیسے، کس قیمت کی بات کرتے ہو؟ یہ بیچارہ غریب الدیار ہے، مسافر ہے، دوسرے ملک سے آیا ہے، کوئی اس کا واقف کار نہیں ہے. کبھی کسی کے دروازے پہ جاتا ہے، کبھی کسی کے دروازے پہ جاتا ہے کہ بھائی میری کوئی مدد کرو، کوئی میرا ساتھ دو. جب سنتے لوگ کہ بھائی کس نے مال دبایا ہے، آس بن وائل، کوئی سر نہ اٹھاتا کہ بڑا آدمی ہے، اس دور کا مافیا ہے. کوئی سر نہ اٹھاتا، کوئی ساتھ نہ چلتا. ایک دن یہ صبح جا کے بیت اللہ شریف کے سامنے پہاڑی پہ کھڑا ہو گیا. قریش بیٹھے تھے اپنی مجلسیں جما کے. وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ میں تمہارے دیش میں آ کے لٹ گیا، وہ کعبہ کے متولیوں یہاں لٹ گیا ہوں تمہارے پاس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب یہ بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے. انہوں نے جب وہ آواز سنی تو عزم کیا کہ میں اس بندے کی مدد کروں گا، اس بندے کا ساتھ دوں گا. سبھی سے اس نے رابطہ شروع کیا. تنظیم سازی کیسے ہوتی ہے، تنظیمیں کیسے بنتی ہیں، نوجوان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس نے سبھی لوگوں سے روابط کیے، ملاقاتیں کی کہ ہم نے اس کی مدد کرنی ہے. آخر کار مکہ مکرمہ کے اس دور جاہلیت کے اندر قریش نے، کچھ خاندانوں نے مل کر ایک معاہدہ لکھا. اس معاہدے کو سیرت نگار حلف الفضول کا نام دیتے ہیں. حلف الفضول، اس میں فضل نام کے لوگ تھے یا فضیلت کی وجہ سے، نام کی وجہ تسمیہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. حلف الفضول، اس معاہدے میں لکھا کیا گیا تھا؟ لکھا گیا کہ جو مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے، جس سے زیادتی ہوگی اس کا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ ہوں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ نوجوان اکٹھے ہوئے، انہوں نے وہ معاہدہ کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد فرمایا کرتے تھے اگر مجھے اس معاہدے سے روکنے کے لیے 100 اونٹ، سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں سرخ اونٹوں کو رد کر دیتا، اس معاہدے میں ضرور شریک ہوتا. آپ نوجوان تھے کہ وہ اس معاہدے کے اندر انسانی ہمدردی تھی، خیر خواہی تھی. نوجوان کا معاشرے میں کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، نوجوان مل کر اس کا ساتھ دیں، اس کا سہارا بن جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 برس ہے. اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا، بیت اللہ شریف تعمیر ہوا.
میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں سبھی قبائل نے حصہ لیا۔ آخر میں آ کے حجر اسود کو جب نصب کرنا تھا تو قبائل سبھی سوچتے ہیں کہ یہ شرف ہمارے حصے میں آنا چاہیے، حجر اسود کو ہم نصب کریں گے۔ وہ معاملہ اتنا طول کھینچتا گیا، لگتا تھا کہ صحن کعبہ لاشوں سے بھر جائے گا، اس قدر تنازع بڑھ گیا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو سامنے والا دروازہ ہے نا، جو سب سے پہلے وہ یہاں سے داخل ہو جائے، روایت میں آتا ہے کہ ابھی داخل ہو جائے یا صبح داخل ہو جائے، مختلف اقوال ہیں، جو یہاں سے داخل ہو جائے اسے اپنا فیصلہ اپنا جج مان لیا جائے۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھتے ہی سبھی لوگ یک زبان پکار اٹھے کہ صادق و امین آ گئے ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ اپنی چادر مبارک کو بچھایا، پتھر اس کے اوپر رکھا، سارا شرف خود نہیں سمیٹا، سب نے اعتماد کر لیا تھا، اعتماد کا ووٹ مل گیا تھا، لیکن سارا شرف خود نہیں سمیٹا، سارے قبیلوں کے سرداروں کو پلو تھما دیے، کہا تم بھی پکڑ لو، تم بھی پکڑ لو، اٹھایا، جہاں نصب کرنا تھا پتھر وہاں پہنچا، اپنے دستے مبارک سے اٹھایا، وہاں نصب کر دیا۔ ایک لیڈر، ایک رہنما جو دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے والا، اس کا معاشرے میں کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر متنازع ہو۔ جیسے اللہ کے پیغمبر داخل ہوئے، سبھی نے کہا کہ ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ گویا ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان نبوت سے پہلے کی آپ کی زندگی ہے، اور وہ سب کے درمیان متفقہ شخصیت ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے سبھی کہتے ہیں ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ اور پھر قائد کون ہے؟ سب کو ساتھ لے کے جو چلے، اکیلا آگے نہ بڑھتا جائے کہ بینر بھی خود لگا رہا ہے، وہ جھنڈے بھی خود لگا رہا ہے، وہ وال چاکیں خود کر رہا ہے، وہ سارے کام خود کر رہا ہے، نہیں، وہ سب کو ساتھ لے کے چلے، رہنما ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر پر جب اعتماد ہو گیا تھا، حجر اسود کو اٹھا کے نصب کر سکتے تھے، نہیں کیا، بلکہ سب کو شرف میں شامل کیا، سب کو سعادت میں شامل کیا۔ لیڈر، رہنما وہ ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، جو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ آپ جو ہمارے سامعین یہاں موجود ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، آپ اپنے گھر کے دیگر افراد کے لیے رہنما کی حیثیت میں ہیں، ان کے لیے رہنما بنیے۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا، میں اپنے بیٹے سے کہوں نماز پڑھ، تو وہ کبھی میری بات نہیں مانے گا۔ میں مسجد نہیں آتا، میں اپنے بیٹے سے کہوں مسجد جائیں، وہ کبھی نہیں جائے گا۔ مجھے پہلے آنا پڑے گا، پھر پیچھے وہ آئے گا۔ مجھے پہلے آنا پڑے گا، پہلے آپ خود آئیے، خود آئیے، گھر والے آپ دوسرے آپ سے جو چھوٹے ہیں دیکھا دیکھی وہ بھی آئیں گے، پھر جب آپ ان سے کہیں گے کہ مسجد جانا ہے، پھر وہ ہماری بات بھی سنیں گے۔ صرف آپ خود گھر میں بیٹھے ہو، کہیں جاؤ بھی نماز، بیٹا نماز پڑھ کے آؤ، وہ نہیں آئیں گے۔ کیوں کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ لیڈر، رہنما، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، سب کو ہمراہ لے کے چلتا ہے۔ اس لیے آپ رہنما بنے، نمونہ بنے، خود نمازوں کی پابندی کریں۔ ایک آدمی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ میرا بیٹا، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا۔ اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے اس نے بڑی محنت کی، مزدوری کی، اس نے اس کے لیے بوجھ اٹھائے، سب کچھ برداشت کیا۔ اللہ کی قدرت کہ وہ بیٹا ڈاکٹر بن گیا اور وہ بیرون ملک چلا گیا۔ باپ بیمار ہوا، واپس آ گیا، باپ کی وفات ہو گئی۔ اس نے وہ کفن کا معاملہ، غسل کا معاملہ، سارے معاملات طے ہو گئے، سارے مراحل گزر گئے۔ جب جنازے کا وقت آیا، جنازے کا وقت آیا، امام صاحب نے جنازہ پڑھایا،
जनाजे तक वो बंदा बड़ा मुतमिन है, सारे मराहल गुजर रहे हैं। जनाजे के बाद एकदम वो डॉक्टर फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। ये वाक़या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बयान किया, आपने शायद सुना। वो बंदा फूट फूट के रोने लगा। लोगों ने कहा कि भाई वफ़ात पे आपने रोए, आपने ज़ब्त रखा, आप वो कफन के मराहल, उसल के मराहल सभी आपने किए, ज़ब्त रखा। कहता जनाजे में जब मैं पहुंचा हूं तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बाप जा रहा है और मुझे उसके लिए मांगने के लिए कोई दुआ ना याद थी, मुझे दुआ कोई याद ना थी। मैं अपने बाप के लिए दुआ भी ना कर सका। मेरे बाप ने मुझे डॉक्टर तो बनाया, लेकिन इस मामले में मेरे बाप से भी शायद कोताही हो गई। रोने लग गया, रोने लग गया। हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने मुताल्लिकीन को, अभी वक्त है हमारे पास, अभी उनकी इस तरह तरबियत करें, उनका रुख सीधा कर जाएं। लाहौर को जाना हो ना, वो रुख सीधा हो तो गलियों बाजारों से घूमते फिरते आखिरकार पहुंच जाएगा। जाना लाहौर को हो, रुख मुल्तान को हो तो कभी लाहौर नहीं आएगा, मुल्तान जाएगा, वो भटक जाएगा। रुख सीधा करें, अपना भी, अपने मुताल्लिकीन का भी। नौजवान सरमाया हैं, नौजवान रहनुमा हैं, नौजवान आगे बढ़ें। अपने इलाके में, अपनी बस्ती में, अपने महल्ले में, अपने दोस्तों को, लोग तो सूटा लगवाने के लिए साथ ले जाते हैं, वो चरस पीने के लिए साथ ले जाते हैं, फिल्म दिखाने के लिए ले जाते हैं। क्या हम अल्लाह के दीन के लिए साथ लेकर नहीं निकल सकते? किसी रैली में शिरकत के लिए दोस्तों को नहीं निकाल सकते? किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दोस्तों को नहीं निकाल सकते? क्या हम इसके लिए मेहनत नहीं कर सकते? हम इसके लिए कोशिश नहीं कर सकते? हज़रत अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह अगर वो भी यही सोच लेते कि जैसे चल रहा है काम चलता रहे, उससे पहले हमारी अहले हदीसों की जो हालत थी और उसके बाद जो हमारी हालत है, कितना फ़र्क है कि उससे पहले हमारे बुजुर्ग झिझकते थे, शर्माते थे अहले हदीस बताते हुए, और आज उनकी कुर्बानी, उनकी जिद्दोजहद, उनकी कोशिश का नतीजा है कि हम अल्लाह के फजल व करम से फ़ख्र से कहते हैं हम अहले हदीस, हम अहले हदीस। क्यों? उसके पीछे उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने हमें एक पहचान दी है, मसलक को एक पहचान दी है, इस नाम को एक इज्जत दी है, इस नाम को एक वक़ार दिया है। ये जो मौजूदा बदनाम तब्दीली है, बदनाम तब्दीली है मौजूदा, आप देखिए तब्दीली कैसे आई थी, क्या नारा था? यूथ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यूथ का लफ्ज़, कि हमारी यूथ ये कर देगी, हमारी यूथ ये कर देगी। नौजवानों को दिमागों को फेरा गया, नौजवानों के दिमागों को हाईजैक किया गया, जिसके नतीजे में वो सब कुछ हुआ जो भुगत रहे हैं हम। नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने घर से लेकर, अपनी गली से लेकर, मोहल्ले से लेकर शहर तक, मुल्क तक नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं। नौजवान अगर अज़्म कर लें, इरादा पुख्ता करके निकल पड़े, तो फिर कोई तूफान इनका रास्ता नहीं रोक सकता, कोई ताकत इनके रास्ते में आड़ पैदा नहीं कर सकती। अपना दीन के हवाले से शौक़ डेवलप कीजिए, दीन के हवाले से अपना शौक़ डेवलप कीजिए। मेरे अंदर लिखने की सलाहियत है, मैं अपने कायद से कहूँ जी कि मैं अगर कुछ लिखना है तो हाजिर हूँ। मेरे अंदर बोलने की सलाहियत है, मैं कहता हूँ जी कुछ कहीं कुछ ऐलान करने हैं, बोलना है, मैं हाजिर हूँ। मैं किसी के साथ मीटे गच्ची कर सकता हूँ, मैं इश्तिहार लगा लेता हूँ, यूनिट की सतह पे हैं या हल्के की सतह पे हैं। अपने जो कायदीन हैं, अपनी सलाहियतें खुद उनके सामने पेश कीजिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से खुद कहा था कि आप ये ज़ुबान सीखें, आप ये ज़ुबान सीखें, हमें इसकी भी ज़रूरत है, हमें इसकी भी ज़रूरत है। हमें पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत है, लिखने वालों की ज़रूरत है, बोलने वालों की ज़रूरत है, इश्तिहार लगाने वालों की ज़रूरत है, आगे बढ़ के झंडा थाम के चलने वालों की ज़रूरत है। हर फील्ड के अंदर नौजवानों की ज़रूरत है, आगे बढ़े। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद कहा था कि मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है। अपने जो कायदीन हैं वो हल्के की सतह पे हैं, वो यूनिट की सतह पे हैं, अपनी सलाहियतें खुद उनके सामने पेश कीजिए। मैं ये कर सकता हूँ, मेरे ज़िम्मे ये खिदमत लगाएं, मैं ये ड्यूटी अंजाम दूंगा, मैं ये काम बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। खुद आगे बढ़िए, जिम्मेदारी अपनी समझते हुए, अपना दीन के साथ लगाव और शौक़ वालेहानापन जाहिर करते हुए खुद आगे बढ़ें, अपना ज़ौक़ पेश करें। सबसे पहला सवाल हमसे नमाज का होगा। अगर हम सभी
نوجوان نمازی بن جائیں تو ہمیں اشتہار چھاپنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فلاں دن فلاں نماز پہ یہ ہوگا. ہماری ایک نماز کم از کم طے ہو. عشاء کی نماز سب نے مسجد میں پڑھنی ہے, فجر کی نماز سب نے مسجد میں پڑھنی ہے. کوئی ضروری مشورہ ہے تو آپ کے وہاں سبھی لوگ موجود ہیں, بھئی یہ کام ہے, حلقے کے اندر یہ کام ہونے والا ہے, یہ تنظیمی کام ہونے والا ہے, وہی مشورہ ہو جائے گا, وہی میٹنگ بن جائے گی, الگ سے دعوت نامہ جاری نہیں کرنا پڑے گا. اور خود نہیں دوسروں کو بھی ساتھ لے کے آئیں. اکیلا ہی ہوتا ہے. شریعت کا مزاج ہے, تمام عبادات میں شریعت کو اجتماعیت مطلوب ہے. تمام عبادات میں آپ حج دیکھ لیں, نماز کے لیے آپ دیکھیں, میں اکیلا اگر نماز پڑھتا ہوں, اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں, میری وہ ایک نماز ہے, میں کوشش کرتا ہوں کسی ایک بھائی سے کہتا ہوں کہ آؤ یار نماز پڑھنے چلیں, آؤ نماز پڑھنے چلیں. میں آتا ہوں, ایک بندہ صرف میں ساتھ لے آتا ہوں, بہت جماعت کی بات نہیں میں کر رہا, ایک بندہ اگر میں ساتھ لے آتا ہوں, کوشش کر کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیتا ہوں. اب وہ میری جو ایک کی نماز تھی, پروردگار کہتا ہے تمہیں 27 کا ثواب ملے گا. کیوں؟ میں نے کوشش کی, ایک بندہ اپنے ساتھ ملایا, اللہ پاک نے میری ایک نماز کا ثواب 27 کے برابر کر دیا, 27 کے برابر کر دیا. اجتماعیت اسلام کو اس قدر مطلوب ہے. ہم ایک بندہ ساتھ ملانے لگیں, ایک بندے کا رخ مسجد کی طرف کرنے لگیں, دین کی طرف کرنے لگیں, دین سے والہانہ پن پیدا کرنے لگیں, ہر بندہ ایک بندہ ساتھ ملانے لگے, تو دیکھیں پھر جماعت کیسے بنتی ہے, تنظیم کیسے بنتی ہے, اقامت دین کیسے ہوتا ہے, کام کیسے آگے بڑھتا ہے, کاز کیسے آگے بڑھتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان دوسروں کو جوڑتا ہے اللہ پاک اسے جوڑتا ہے. جو شیطانی وسوسہ ہے نا, یہ انسانوں کو توڑتا ہے, انسانوں کو دور کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا جو دوسروں سے جدا ہوتا ہے, دوسروں کو توڑتا ہے, الگ کرتا ہے, آپ نے فرمایا اسے اللہ پاک پھر توڑ دیتا, قطع اللہ پاک پھر اسے توڑ دیتا ہے. اور جو دوسروں کو جوڑتا ہے اللہ پاک اسے جوڑ دیتا ہے, اسے ملا دیتا ہے, اس کو ساتھ کر دیتا ہے. اس کے لیے وقت نکالیے, دین کے لیے وقت نکالیے. مساجد کے ساتھ, مدارس کے ساتھ, جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے, تعلق کو مضبوط بنائیے. ہمارے وہ ایک حافظ عارف شاکر صاحب ہوتے تھے, ہمارے بزرگ جانتے ہیں ان کا, وہ اللہ کے پاس چلے گئے, اللہ پاک ان کی قبر کو روشن فرمائے. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو فجر کی نماز میں نہ آتا تو وہ نمازیوں کو ساتھ لے کے اس کے گھر چلے جاتے, جا کے دروازہ دستک دیتے, وہ باہر آتا, بھئی خیریت, بھئی پتہ آپ مسجد میں نہیں آئے تھے, ہم نے سوچا پتہ نہیں آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہے کہ نہیں, آپ کہیں بیمار تو نہیں ہیں, ہم آپ کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں. اس لیے کہ مسلمان صحت کی حالت میں اذان ہو اور گھر میں ہو, شریعت یہ چاہتی ہی نہیں ہے. مسلمان ہو, اذان ہو جائے, اسے مسجد میں ہونا چاہیے, اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے. وہ کہتے کہ بھئی آپ آگے ہیں, یہ سارے ان کو ناشتہ بھی کرواؤ. وہ حافظ صاحب کہتے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آج جتنے نمازیوں کو وہ ناشتہ کرواتا, وہ دوسرے دن پہلی صف میں بیٹھا ہوتا. آپ محلے کی سطح پہ ایسا کیجئے, جو نوجوان نہیں آیا پہلے اسے قریب کیجئے, قریب کرنے کے بعد اگر وہ نمازوں میں سستی کرتا ہے چلے جائیں خبر لینے کے لیے اس کے گھر میں, ایک دن چائے پلائے گا, دوسرے دن پہلی صف میں بیٹھا ہوگا. اقامت دین خیر خواہی کے ساتھ. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اسے اللہ کے دین کے قریب کرنا, دین کے قریب کرنا, اس کو اللہ کے قریب کرنا, اقامت دین کے لیے یہ کوششیں کرنا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. میرے یہ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, جب ابھی فیصل آباد میں یوتھ فورس کے صرف 4 حلقے ہوا کرتے تھے, اس دور کے ہم کارکن ہیں. شیخ اسحاق صاحب آگے آگے ہوتے, ہم جھنڈا پکڑ کے ان کے پیچھے پیچھے ہوتے. عبدالغفار ثاقب صاحب, اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ پاک نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا. سچی بات ہے, کئی باتوں میں نے ان کو فالو کیا. عبدالغفار ثاقب صاحب بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا. اللہ پاک نے صحت والی زندگی عطا فرمائے. کوئی پروگرام ہوتا, نوجوانوں کے جذبات کو گرما رہے ہوتے.
یہ ہمارے رہنما ہیں، ہم نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے اقامت دین کے لیے. اپنی گلی کی حد تک، محلے کی سطح پر، یونٹ کی سطح پر، حلقے کی سطح پر ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ ہماری زندگی شاب نشأ فی عبادت اللہ بن جائے، کہ جو اللہ کے پیغمبر نے وعدہ کیا ہے کہ جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کے دین کے لیے صرف کرے گا، اللہ پاک اسے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. ہمارا یہی مطمع نظر ہونا چاہیے، ہماری یہی نیت ہونی چاہیے، ہماری یہی خواہش ہونی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.